آج تو آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہیں. میں نے کیا خیریت بیٹا؟ ٹھیک. وہ کیوں؟ بس میں کہہ رہا تھا نا، آج میں نے میسج کیا تھا نا کہ جو پچھلی کلاسوں کے کوئی سوال آپ لوگ کریں گے. اچھا، میسج نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ اتنے ڈر کیوں رہے ہیں؟ سر ایک سوال کر لوں؟ 2 منٹ ہے. کر لے. اتنا لمبا سوال کرنا ہے آپ نے 2 منٹ میں ختم؟ سر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے انفعال اختیار کرتا ہے، متفعل ہوتا ہے، کیا وہ لازمی اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ وہ دنیا میں فعال ہو جائے گا؟ یہی نکلنا چاہیے، ظاہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. فعال سے کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے سامنے، حق کے سامنے پیسو دنیا کے مقابلے میں ایکٹیو ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لازم ہے؟ تو ظاہر ہے کہ حق کے سامنے جو حق کے حوالے سے پیسو ہونے کی پوزیشن اختیار کرے گا، وہ دنیا کے حوالے سے ایکٹیو ہوگا. پیسو ہونے کا مطلب ہے کہ وہ حق سے اپنی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور حق سے مطابقت ظاہر ہے کہ عبد کی پوزیشن لینا ہے نا. تو دنیا میں وہ ایکٹیو ہو جائے گا، یعنی خلیفہ. ٹھیک ہے، خلافت کی ذمہ داری ہے اس پہ کہ جس کے ساتھ اس نے جسے اپنے اوپر غالب کیا ہے، اپنے اختیار سے وہ اسے اپنی ارد گرد کی دنیا پر بھی غالب کرے. کیونکہ اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے میری، جو میرا ماحول ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو میں ایک پاورفل ایجنٹ کے طور پہ موجود ہوں، یا مجھے ہونا چاہیے. تو جب حق آپ پہ غالب آئے گا، آپ میک شور کریں گے کہ پوری دنیا پہ وہ چیز غالب آ جائے. یہی بات ہے نا؟ بالکل. اب حق غالب اس طرح نہیں آتا نا جیسے حق باقی کائنات پہ غالب ہے. حق کا مجھ پر غالب آنا میرے اختیار سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وعلیکم السلام. اشرف صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، حارث محمد اشرف صاحب. جی الحمدللہ، میں آئے ہوئے 4-5 دن ہو گیا مجھے. اچھا، باہر تھے، ملک سے باہر آپ. لیکن اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج میں پچھلی بہت دنوں سے کلاسز ہو رہی تھیں تو میں یک طرفہ بولے جا رہا ہوتا تھا، تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا تھا. تو آج میں نے ان کو موقع دینا چاہ رہا تھا کہ کوئی سوال ہو، پچھلے گفتگو جو ہوتی رہی اس میں کوئی بات ذہن میں، کوئی سوال، کوئی مشورہ. ابھی عبدالمعید صاحب نے آج اب ضرور بیٹھوں گا نا کہ آئندہ کلاس شروع کروں گا انشاءاللہ. جی ضرور، کیوں نہیں. بالکل، آپ کا آنا بہت مبارک ہے. تو اب چونکہ ابھی تک معید صاحب کا سوال ہے تو ہم اس کو ہی بڑھاتے چلے جائیں نا، پھر یا کوئی اور سوال آ جائے گا تو پھر وہ چلا لیں گے. تو میرا حق کے سامنے یعنی حالت انفعال یا پیسو ہونا، یہ میرے اختیار پہ چھوڑا گیا ہے. یعنی ویسے تو میں سر سے لے کر پاؤں تک میں نے کب پیدا ہونا ہے، کب میں نے دنیا سے جانا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ بہت ساری چیزیں میری طے ہیں. ایک اختیار کا دائرہ ہے، اس اختیار کے دائرے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حق سے مطابقت پیدا کرنی ہے یا نفس سے. یعنی میں اپنے نفس کی مرضی پہ چلوں گا یا اللہ کے حکم پہ چلوں گا. یہ فیصلہ انسان کا خود کا ہے. اس کو پیسے ہونا کہتے ہیں سر آپ کے سامنے. جی ویسے تو ہم ہیں ہی. جی
جناب سر جو نفس کی لغزشیں ہیں وہ ایک بڑے دماغ کے لیے بنسبت چھوٹے دماغ سے مختلف نہیں ہوں گی؟ ہوں گی ضرور، کیوں نہیں؟ بڑے دماغ کے لیے زیادہ کیا وہ عقلی نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب آپ بڑا دماغ کہہ رہے ہیں تو اس میں خلل بھی بڑا ہی آئے گا، اس کے مسائل بڑے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ بھی بڑا نہیں ہے. جو بڑا ذہن ہے بڑا وہ اس میں الجھاؤ زیادہ آئے گا، اس میں پیچیدگی زیادہ آئے گی. لیکن بڑے دماغ کا ایک اور بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی قابلیت پیدا اپنے اندر خدا کی مدد سے کرتا ہے. یعنی کہ خدا کی مدد چلیں وہ بھی ایک بات ہے، لیکن کیا بڑا دماغ ہونے کا ثبوت اپنے الجھاؤ کا شکار ہو جانا نہیں ہے، اپنے الجھاؤ کو اپنی قوت ارادی سے حل کر لینا ہے. تو جو اپنے الجھاؤ کا شکار ہو جائے نا وہ دماغ معمولی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عرض کیا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ذہن بڑا ہے کہ نہیں، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے نا، نفس میں غیر ذہنی قوتیں بہت متحرک ہوتی ہیں. یعنی آپ کوشش کریں گے اپنے آپ کو ایک طرف لے جانے کی، تو نفس اس کی طرف نہ جانے کا، یا جدھر آپ نے نہیں جانا ادھر جانے کے 10 راستے تلاش کر لے گا، اور وہ آپ کے ذہن میں شناخت ہو جائیں گے. تو آپ کو بھی حیرت انگیز طور پہ پتہ چلے گا جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو کہ نفس کتنا چالاک ہے. تو جو آدمی بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پھر یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نفس کے اندر کیسی کیسی پیچیدگیاں پائی جا سکتی ہیں، تو پھر اس کو دوسروں کی معذوریوں کی سمجھ بھی آتی ہے. تو بڑا ذہن وہ نہیں ہوتا جو اپنی پیچیدگیوں کا شکار ہو جائے اور ان پیچیدگیوں کے بیان کو ہی اپنی ذہانت کا ثبوت بنائے پھرتا ہو کہ میرے اندر یہ مسئلے ہیں اور ان کی یہ تفصیل ہے. تو یہ نہیں، وجہ کہ آپ نے اپنے مسئلے کو حل کر لیا تو اب آپ بڑا ذہن ہے. لیکن اگر آپ یعنی ایک سادگی ہے پیچیدگی سے ماقبل، ایک سادگی ہے پیچیدگی کے بعد. تو اگر آپ نے الجھاؤ کے بعد کی سادگی تک پہنچ گئے ہیں تو آپ بڑا ذہن ہیں. لیکن اگر آپ درمیان میں ہی کہیں کسی جالے میں پھنس گئے تو پھر آپ مکھی مچھر ہیں. اس کو بہت زیادہ لاجیکل پیٹرنز دے کے یا فلسفیانہ رنگ دے کے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بڑا ذہن ہیں. تو ایک بڑے ذہن کے بارے میں ہے نا اساتذہ کا قول کہ وہ زمین کے تارک اور آسمان کے متروک ہیں. تو یہ اکثر یہ جو بڑے ذہن اپنی پیچیدگیوں، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ پیچیدگی ذہانت کی نشانی ہے. مشکل پسندی تو ہے، لیکن وہ مشکل پسندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس مشکل کا شکار ہو جاؤں. مشکل پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس مشکل کو قابو کر لوں گا. تو جو زمین کا تارک اور آسمان کا متروک ہو، ظاہر ہے کہ وہ کمزور پرندہ ہے. زمین وہ کمزور پرندہ چھوڑ دیتا ہے. ذہن کی سب سے بڑی استعداد دیکھیں تخیل ہے. بڑی یا سب سے بڑی پتہ نہیں اب مشکل ہو جائے گا پھر کوئی اور نہ نکال کے لے آئے کوئی، لیکن ایک بہت بڑی صلاحیت جو ہے نا وہ ذہن کی، وہ تخیل ہے. تو تخیل ظاہر ہے کہ تخیل کے ساتھ جو ہم جوڑتے ہیں شاید وہ پرواز ہے. تو
ظاہر ہے کہ وہ ذہن ناقص ہے جو درمیان میں کہیں رہ گیا، تو اس کو زمین سے پرواز کر کے پھر عرش کے نیچے پہنچنا ہے. تو یہ اب آپ یہ سمجھیں کہ مطلوب ذہن ہے. یہ ذہن کفار کے بڑے ذہنوں میں بھی تھا نا کہ خود بھی الجھن میں مبتلا رہنا ہے، دوسروں کو بھی الجھائے رکھنا ہے. تو یہ نہیں، یہ بہت عام ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں نا تو ان میں سے یہ مزاج عام ہے. ایک ذہن مسلسل یہ کوشش کرتا ہے کہ الجھاؤ برقرار رہے، اور اگر کوئی الجھاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی میری ذہانت کی کمی ہے اور میرا کوئی سوال کمزور تھا جو اتنی آسانی سے حل ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہوتی. سچا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے الجھاؤ کو خود بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، دوسروں سے مدد لے، اور جن سے مدد لے رہا ہے ان کی مدد کرے بھی، ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکاتا پھرے. تو جیسے وہ آپ نے کہا نا کہ بڑے ذہن کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہ سب، تو صحیح ہے، بڑے ذہن کے مسائل بڑے ہوں گے، لیکن اس میں یہ صلاحیت بھی پھر دیکھی جائے گی کہ یہ اپنے مسئلوں کو، یعنی بڑے تو اس کے ہیں لیکن ان کو یہ زیادہ سے زیادہ بڑا کرنے کے چکر میں ہے یا ان مسئلوں کو چھوٹا کر رہا ہے. تو جو اس پہ اصرار کرے کہ ہمارے کچھ دوست تھے، ان میں اختلاف تھا ایک موضوع پر، وہ ایک اصطلاح تھی نفسیات کی، انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی. تو اب ایک لوگوں نے ہے کہ انٹروورٹ کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہوتا ہے، پتہ نہیں اس پہ، اور ایکسٹروورٹ کا مطلب یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ جو بس باہر کی دنیا میں، حالانکہ ایسی کوئی مجرد تقسیم دنیا میں پائی جی نہیں جاتی کہ جو مکمل طور پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، انسان ایسے ہوتی نہیں. وہ کچھ ہیں بنائے ہوئے انسان کو سمجھنے کے کچھ پیٹرنز ہیں. تو ان کا اصرار یہ تھا کہ تمام عظیم لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، یہ وہ سب. تو ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا مثنوی کا درس ہوتا تھا حیدر ماڈل ٹاؤن لائبریری میں، تو وہاں بیٹھتے تھے. تو اسی دن جب یہ ہماری بحث، انہی دنوں میں وہ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس پہ یہ جملہ بولا کہ جو اپنے آپ کو انٹروورٹ مانتا ہو اور اس پر اصرار کرتا ہو، وہ اپنے نفس کی دلدل میں رینگنے والا کیڑا ہے جو انٹروورٹ ہونے پہ اصرار کرے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تم اپنے اندر سے باہر نکلو، اپنی ذات میں گھسے رہو. یہی اس طرح کی وہی پھر بنتے ہیں نا، یعنی نفس پرست جنہیں آپ کہتے ہیں، خود پسند جنہیں کہتے ہیں، عیب جو جنہیں کہتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں. اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں خاص طور پہ چھوٹے لیول پہ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی. اس کا کیا حل ہے؟ کوئی ہم اگلے 10-20 سالوں میں ایسا ہم کیا کریں جس سے ہماری جو آنے والی کریٹیکل تھنکنگ سے کیا مراد ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ یہ کہ اپنے سے بڑھ کے سوچنا، کسی اور کے یقین کو یا رائے کو سمجھ لینا، بھاپ لینا یا اس کا تجزیہ کر لینا، جو کہ ہم سے نہیں کیا جاتا بحیثیت قوم. یہ صلاحیت بچوں میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بچوں کی یہ ضرورت ہے. بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، جی میں وہ بات کر رہا ہوں جو یہ کوئی میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. مطلب آپ اس پہ اگر کچھ پڑھنا یا کچھ کرنا چاہیں تو ابھی تو ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں نا، کہ بچوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے جو ان کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت ہے، وہ محفوظ رہے اور ترقی کرے. اس کا راستہ تخیل میں ہے. تو یہ جو آپ کا پورا تعلیمی نظام ہے نا، یہ تخلیقی صلاحیتیں یا تخیل کو، امیجنیشن کو مارتا ہے.
اس میں بہت سارا کردار آپ کا میڈیا کا بھی ہے، یعنی جو بچے کارٹونز، ویڈیو گیم، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو چونکہ ذہن جب لفظ سے متعلق ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر کچھ چیزیں تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اس کو بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی بنا بنایا نصاب ہے، بنا بنایا جواب ہے، وہ بنے بنائے جواب کو اسی طرح سے دینا ہے، یا کچھ چیزیں دیکھنی ہیں اس نے صرف، تو اگر ذہن کا کام آپ کھٹاتے چلے جائیں گے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سننا ہے اور پھر پرکھنا ہے، تو ایک استعداد تو بچے میں بہت فطری طور پر ہوتی ہے، یہ پرکھنے کی صلاحیت ایک بچے کے وجودی حافظے میں ہوتی ہے، جیسے اس میں پہلے سے محفوظ ہوتی ہے، بچہ بہت ساری تمیز کر لیتا ہے، بہت سارے رویے پہچان لیتا ہے، بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے جو شے چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے لفظ کے علم کو بڑھایا جائے، ان کے تخیل کو ترقی دی جائے، یعنی ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آئیں۔ آپ ایک سوال دے دیں گے، اس کے کہیں گے یہ جواب اس کا صحیح ہے، تو اب جو بچے کی تخلیقی صلاحیت ہے نا وہ نہیں، اس نے کیونکہ اس کو یاد کر کے اسی کو الٹی کر دینی ہے صفحے پر، اور جتنی بہتر الٹی وہ اس صفحے پہ کرے گا اتنے نمبر آپ اس کو دیں گے، یعنی جو تم نے کھایا تھا وہ تم نے ایز اٹ از اگر صفحے پہ الٹ دیا ہے یا الٹا ہے اتنے تمہارے نمبر زیادہ ہیں، ٹھیک۔ تو جو فکری صلاحیتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ پروان نہیں چڑھیں گی، اس لیے معذرت کے ساتھ، مطلب یہ افسوسناک بات ہے اور اس میں کوئی خوشی کی بات بھی نہیں ہے، نہ کسی کی تنقیص مقصود ہے، جتنا زیادہ نمبر لینے والا بچہ ہوگا نا وہ اتنا ناقص العقل ہوتا ہے، یعنی اس کی فہم کی اور تخیل کی استعداد اتنی ہی مری ہوئی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر۔ باہر کی دنیا میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت اسکولنگ سسٹم مار رہا ہے ایک سرمایہ دارانہ منصوبے کی وجہ سے، کہ اگر ذہن میں تخلیقی صلاحیت ہوگی اس میں متعدد آئیڈیاز آئیں گے، ان آئیڈیاز کی مطلب کی وجہ سے وہ موجود نظام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا ہمیشہ سے ہی یہ رہا ہے کہ ذہن کی ترقی کا کوئی راستہ غالب قوتیں نہیں بننے دیتی، اور قوت نالج کو اپنے تابع رکھتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ غالب کی ہے، مغلوب کی تاریخ کہاں ہے، صحیح؟ تو اب یہ سب باتیں جو ہیں نا، یہ سب باتیں ہم نہیں کر رہے، یہ بھی باہر ہی ہو رہی ہیں، مطلب اگر ہمیں کوئی یہ لیول او لیول یا وہ جو دوسرا آج کل ان کا ایک آگے کا ہے اے لیول او لیول سے بھی انہوں نے ایک انٹروڈیوس کروایا ہے، اگر وہ ہمیں بتائے تو وہ اس سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو تخلیقی صلاحیت طالب علموں کی یا اسٹوڈنٹس کی مر رہی ہے، ہمارے ہاں تو یہ شور ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو لوگ مرے جا رہے ہیں کہ سکول بھیجو سکول بھیجو سکول بھیجو سکول، سکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور جو ان سکولوں میں سے نمبر لے کر پڑھ کے بہت زیادہ آتے ہیں ان کی حالت بھی ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، یا انہوں نے کنٹریبیوٹ مثلاً کیا کیا ہے، اور 70 سال ہو گئے آپ کو اس تعلیمی نظام کو گلے لگائے ہوئے، تو آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، یہ جدید لوگوں نے نہیں، مولویوں کو تو چلو چھوڑ دیں نا، ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے، انہوں نے یعنی مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کیا پروڈیوس کیا ہے جدید تعلیم نے، تو اس کو بھی چھوڑ۔ یہ وہ سکول ہیں، یہ سر وہ سکول ہیں جہاں پہ بچوں کی تخلیقی جو قوت ہے وہ نہ تو ابھاری جاتی ہے نہ مینٹین کی جاتی ہے۔ آپ جس پہلے طبقے کی بات کر رہے ہیں جو اے لیول او لیول ہے، ان کا سلیبس ایسا ہے کہ وہاں بچہ خود بخود تخلیق کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو نا طارق صاحب، آپ چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کین رابنسن مولوی نہیں ہے، وہ آپ کے جس تعلیمی نظام پہ تنقید کرتا کرتا مر گیا نا،
وہ تعلیمی نظام وہی ہے جس کو اپنانے کے لیے یہاں ابھی لوگ تڑپ رہے ہیں. وہ جدید ترین تعلیمی نظام پر تنقید کرتا ہوا مرا ہے اور بہت بڑا آدمی تھا ان کا. تو ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ مطلب مجھے تو نہیں اے لیول او لیول کا پتہ، نہ میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے ہم نے چیزیں اڈاپٹ کیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پورا تعلیمی نظام، یعنی پہلے بھی ہمارا نہیں تھا، پہلے بھی ہم نے نہیں بنایا، مطلب یہ ہم نے کوئی نہیں بنایا تھا. علی گڑھ کی تحریک بھی ہم نے شروع نہیں کی، وہ یونیورسٹیاں کالج بھی ہم نے نہیں بنایا. یہ سارا تعلیمی نظام جو ابھی تک ہے ہمارے پاس، اس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا. جنہوں نے بنایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجود جو تعلیمی نظام ہے یہ قوت کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر قوت سے ٹکرانے والے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بناتے ہیں شاہ دولے کے چوہے. ان کو ایک خاص طرح کا ذہن چاہیے. اس پہ بے تحاشا تنقید موجود ہے. ان کو میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریفریم کرتا ہوں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایکچولی وہ سوال فریم کرنے میں تھوڑا سا شاید بھٹک گیا. سر مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ایس از ایکول ٹو ٹی پلس ہاف ایف ٹی اسکوائر. بچے اس میں 100 نمبر لے رہے ہیں، کپڑا 100 نمبر لے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس چیز کو اپلائی کہاں کرنا ہے. وہ اے لیول او لیول کو چھوڑ دے. وہ جب پڑھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی آپ نے اس کا یوز کرنا ہے. کوانٹم میں کہنے سے آپ پڑھتے پڑھتے رٹا دروازہ کھولے یعنی کیا ہے چیز ہے کیا اور اس کو اخذ کیسے کرنا ہے. مطلب میں اس طرح پہ بات کر رہا تھا. اے لیول او لیول کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. میں بات کر رہا ہوں ارے ہاں تو کچھ سر، یعنی میں تو اچھے اسکولوں کی بات رہا ہوں کہ یہاں ہم بھی اسکولوں میں پڑھے ہیں، بڑے اچھے سے پڑھے، لیکن یہ نہیں کہ میڈیم تھے وہ گورنمنٹ کے اسکول سے اس وقت کی. اچھا پھر اس میں ایک بہت بڑی چیز ٹیچرز کا رول آ گیا. میرے وقت میں تو کوئی ٹیوشن نہیں ہوتی تھی سر. مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا ہے کہ میں جب پڑھتا تھا ہاں ٹیچر کو فکر ہوتی تھی کہ یہ ایک زیرو پیریڈ لیا جائے جس میں ان بچوں کی کمی کو دور کیا جائے جو ان کے اندر ہے، اور وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے صبح 1 گھنٹہ پہلے بلاتے تھے اور اس کا معاوضہ نہیں لیتے تھے. ان کو خود فکر ہوتی تھی کہ میں اچھا ٹیچر کیسے ہوں اور میں کہاں سے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں اپارٹ فرام اے لیول او لیول اور روایتی سسٹم جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جاتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے سب. اصل میں بات یہاں پر سوال یہ ہوا تھا کہ بچے کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی بچے کی ذہنی تربیت کے لیے اصل میں سوال یہ تھا. تو میں بھی شاید دوسری طرف چلا گیا. عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ابھی یہ تجربہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہوگا یقیناً، کہ جو لسانیاتی استعداد ہے وہ تقریباً ہر طرح کے تعلیمی نظام میں لوگوں کی بہت ناقص ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر زبان کی صلاحیت انسان میں کمزور پڑتی چلی جائے یا اس کا اظہار ناقص ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا ادراک بھی ناقص ہوگا، کیونکہ ادراک بھی لفظ میں ہے، اظہار بھی لفظ میں ہے، کل علم لفظ میں ہے. تو لٹریچر کی تعلیم پوری دنیا میں زوال کا شکار ہے. لفظ کو یعنی پورے اٹائمولوجی کے ڈسپلنز یا یہ اس طرف جانے کا رجحان یہ یونیورسٹیز میں کوئی نہیں کہ لفظ کی تاریخ اور اس کے اشتقاق اور اس کی ابتدا، اس کی پیدائش سے بحث کر کے لفظ کا شجرہ نسب بھی دیکھا جائے. اور یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ذہنی تربیت کرنی ہے آپ نے یا ذہن بڑے بنانے ہیں تو اس میں زبان کا رول بہت بنیادی ہے.
اگر آپ بچے کی ذہنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فضول اور بے تکی بحث جیسے ہوتا ہے نا کہ اس بات کو سمجھو پھر پرکھو، وہ کہاں سے پرکھے گا؟ پرکھا جاتا ہے، ذہن کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں جن کو ذہن استعمال کر کے پرکھتا ہے. وہ ٹولز ذہن جب لیتا ہے تو اس وقت وہ پرکھ نہیں رہا ہوتا. یعنی جن اس چیزوں کو استعمال کر کے ذہن نے شے کو پرکھنا ہے، وہ پرکھنے کی صلاحیت سے قبل ذہن میں آئیں گی نا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پوری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے. مطلب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تہذیب وجود میں انسانوں میں کیوں آئی ہے، تہذیب کیوں، تو تہذیب کو وجود میں لانے کا صرف ایک مسئلہ ہے، بچے کا تحفظ، بچہ بچانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زبان ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں. ایک تہذیب بہت بڑی چیز، اتنا بڑا منصوبہ انسانوں کے ہاں وجود میں کیوں آیا؟ بچے کے لیے. یعنی انسانیت کا مستقبل ہوتا ہے بچہ. تو اب اس تہذیب کا بیج ہے یا تہذیب کا پورا قوام ہے زبان. تہذیب زبان پہ کھڑی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ زبان کی صلاحیت ناقص اور معمولی ہو اور وہ لوگ بڑی تہذیب بنا لیں. ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہے. کہیں آپ نہیں دیکھا. یہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ زبان بڑی ہو، لوگ کچھ اسباب سے، اس کے کئی اسباب ہیں، اس طرح ہم نہیں جاتے، بات کہیں اور چلی جائے گی. زبان بڑی ہو اور قوم گراوٹ کا شکار ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑی تہذیب معمولی زبان والے لوگوں نے پیدا کی ہو. کوئی بڑی، تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کنکریٹ فارم میں باہر آتا ہے نا. تو اگر آپ کا لفظ کے ساتھ تعلق ناقص ہے، جو تمام ہمارے بچوں کا ہے، مادری زبانیں آپ نے ان سے چھین لی جن میں ذہن میں حس کی سطح تک زبان اترتی ہے. ٹھیک ہے نا. زبان اگر آپ کے محسوسات تک نہیں اتری ہوئی تو اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ زبان ہے ہی نہیں. تو اگر آپ نے مادری زبان بچوں سے چھین لی تو آپ نے ان سے ایسی ایک چیز چھین لی، بڑی زبان، جو احساسات تک ان کے اثر انداز ہوتی تھی. تو زبان احساس تک اثر انداز نہ جائے تو یہ مصنوعی پودا ہے جس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی زمین میں. ٹھیک ہے نا. تو زبان چھین لی. دوسری زبانیں آپ ایسی سیکھ نہیں سکے. اس کی مثالیں بہت ہیں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں کیوں نہیں کرنا چاہتا آج خلاف معمول، لیکن وہ نہیں جی، آپ کی اس بات میں 100% ایگری کرتا ہوں. یہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات. ہاں، جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم لفظ میں، یعنی علم لفظ میں ہوتا ہے. لفظ کہاں ہے؟ آپ کسی بڑے سے بڑے تعلیمی نظام میں موجود کسی بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ تم کسی زبان میں اپنی، جو تمہیں سب سے بہتر زبان آتی ہے، کوئی بھی زبان، اس میں اپنے پسندیدہ ترین موضوع پر 4 سے 5 منٹ گفتگو کر کے دکھا دو، وہ 1 منٹ کے بعد خدا کی قسم ہکلا نہ گیا تو آپ مجھے کوئی جرمانہ میرے اوپر جو ڈالیں گے میں کسی سے ادھار لے کے وہ پورا کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہوگا نہیں میرے اوپر انشاءاللہ جرمانہ، یہ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں. تو اب جناب یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال یہاں پہ اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بچے کی اگر زبان کی ساخت ناقص ہے تو آپ کا بچہ معذور ہے. آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ معذور بچہ پہ. اس کی آنکھ کمزور ہے تو آپ کو لگتا ہے معذور ہے، اس کے کان کمزور ہیں تو آپ کو لگتا ہے معذور ہے، اس کی ٹانگیں کمزور ہیں تو آپ کو لگتا ہے معذور ہے، اس کی زبان ناقص ہے اور آپ کو معذوری نہیں لگتی، جس پر کل انسانیت کا مدار ہے. آپ کا الہامی کلام زبان میں نازل ہوا ہے، سب سے آخری جو ہے جس نے قیامت تک کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لفظ میں ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کی زبان پہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، جدید زبانیں آپ سکھا کوئی نہیں سکے.
ٹھیک ہے، ہمارا روز لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو زبان کی غیر ادبی ساخت ہے ہر کسی کی نہیں، بالکل معمولی سطح کی جو ایک مشینی ہوتی ہے، مطلب وہ گوگل بھی لکھ لے وہ زبان، ٹھیک ہے، عام طور پہ لوگوں کی 100,000 میں سے 999 لوگوں کی، یعنی انگریزی سکولوں میں ساری زندگی پڑھے رہے، ککھ نہیں آتا انگریزی کا. وہ یعنی یقین کریں کہ جس کا زبان کا ذرا سا ذوق اچھا ہو اس کو ابکائی آ جائے. یعنی یہ اب کسی کو تجربہ ہے کہ لفظ کے ناقص استعمال سے ابکائی بھی آتی ہے؟ کوئی نہیں. تو ابکائی ذوق کے مسئلہ ہے، یعنی آپ کے ذوق پہ ذائقہ ہے نا، ذوق، آپ لفظ کو چکھتے ہیں، وہ یعنی لفظ بھی چکھا جاتا ہے، یہ کوئی ہے پتہ ہمیں نہیں ہے. اب یہ ہر طرح بھی زوال ہے. اب عربی والوں کا حال دیکھ لیں، انگریزی والوں کا حال دیکھ لیں، تو فارسی والے رہے کوئی نہیں، مادری زبانیں گھٹیا تھیں. بھائی زبان بھی کبھی گھٹیا ہوئی ہے، لوگ گھٹیا ہوتے ہیں زبانیں کبھی نہیں گھٹیا ہوئی. مطلب اس پہ تو خیر نہیں بات کرتے، چھوڑیں، فضول ہو جائے گی. لیکن لفظ بہت بڑی شے ہے. اب وہ اتنا بڑا رقبہ آپ کو دے دیا گیا کہ لیکن آپ اسے آباد نہیں کر سکے، تو معمولی آپ ہیں. ایک اور آئے گا اسی لفظ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. جدید الفاظ ہزاروں کے حساب سے اب تخلیق کیے جا رہے ہیں، وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ذہن کی جو یہ نئے الفاظ اور نیا سب کچھ ایجاد کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ زبان کی بنیاد جو ہے اس کے اندر ایک مذہبی پن پایا جاتا ہے. تو جب تک پرانی زبانوں کو مسمار نہیں کریں گے، آپ انسان کی ذہنی ساخت کے اندر سے مذہب کو نہیں نکال سکتے. تو وہ نئے نئے لفظ ایجاد کیے جا رہے ہیں بے تکے، اور وہ چلے جا رہے ہیں، ہر کوئی ان کو استعمال کیے جا رہا ہے. تو وہ نئے لفظ ہیں لیکن وہ بہرحال زندہ ہیں، وہ ایجاد بھی کیے جا رہے ہیں، تخلیق بھی کیے جا رہے ہیں. بہت کوشش کی کہ زبان مصنوعی بنا لے، نہیں بنا سکے. لیکن اب ایک حل ہے کہ زبان بدلو. کئی لوگوں کو اب یہ بات کس کو سمجھ آتی ہے کہ آپ میدان جنگ افغانستان نہیں ہے، یہ بھول گئے ہیں. مطلب یہ لوگ بات کہیں تو غصے میں آ جائیں گے. افغانستان میں جنگ نہیں ہو رہی، جنگ لیبیا اور شام اور عراق میں بھی نہیں ہو رہی. یہ اب نہیں پتہ ہم کو کہ جنگ اس وقت زبان میں ہو رہی ہے. بیٹل فیلڈ لینگویج ہے، انسان کو اندر سے ڈھانے کا منصوبہ ہے، اب اندر سے اس کو فتح کرنے کا ہے. وہ سب یہ جانتے ہیں کہ زبانوں سے جان نہیں چھڑائیں گے آپ جب تک، گرامر سے، زبان سے جب تک آپ جان نہیں چھڑائیں گے، آپ مذہب سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ کا غیاب آپ کو غیب سے جوڑے رکھتا ہے. تو اب جن لوگوں کی لفظ کی اتنی ناقص ہو صلاحیت کہ تھوڑی سی بات جس میں اپنی شرکت بھی کرنی پڑے تھوڑی سی دماغ کی، اور اس کو بامانہ بنانے کے لیے اتنے معذور دماغ اللہ ہی جانے کہیں ہوں گے جن سے اللہ نے ہمیں مطلب متعلق ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس بات کو سمجھنے میں، بامانہ بنانے میں مجھے بھی کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہو سننے والے کو، ہم کہتے ہیں یہ فضول بات ہے. یعنی کسی بھی ایسی بات کو جس کو سننے والے کو اس بات کو بامانہ بنانے کے لیے متکلم کے ساتھ شریک ہونا پڑے، ٹھیک ہے، ایز اے کو آتھر کے، وہ کہتا ہے یہ فضول بات ہے، بیکار بات ہے، لغو بات ہے، مبہم بات ہے، الجھی ہوئی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کیا مطلب، کیا مطلب ہی بتاتے ہو، یہ کیا ہے. تو میں عرض اصل میں یہ کر رہا تھا، اس میں خطابت نہیں مقصود تھی، لیکن وہ مقصد یہ تھا کہ ذہن لفظ سے بنتا ہے. جیسے جسم جو ہے نا، یہ روٹی پانی، آگ ہوا نمک، اور اس سے بنتا ہے برگر چپس کوک وغیرہ سے، اسی طرح ذہن بھی بنتا ہے. اور ذہن کے لیے وہ خوراک ہے لفظ. تو صاحب ظاہر ہے کہ بچوں کو سکھانا ہے نا، تو بچوں پہ بڑا احسان کریں گے آپ. کوئی ایک زبان ایسی سکھا دیں
جس میں ان کو گالی دی جائے تو ایسی محسوس ہو کہ وہ مرنے مارنے پہ تل جائیں، اور گالی دیں تو بھی دوسرے کو ایسی محسوس ہو کہ وہ خودکشی کرنے پہ تل جائے. یہ ہوتا ہے زبان کا آنا. ابھی کبھی اب موقع ملا نا، اب میں تشدد نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں پہ، آپ کو جو زبان میں حجو لکھی جاتی ہے نا وہ پڑھائی جائے نا. اگر کہ شاعر حجو لکھتے تھے جب کسی کی توہین، تو وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اس کو. ٹھیک ہے، تو اب ہنستے رہیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں فلاں زبان بڑی بدتمیز زبان ہے. بھائی اور یہ زبان اچھی ہے. او بابا، تمہیں وہ دوسری زبان آتی نہیں جو تم کہہ رہے ہو بدتمیز نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان اگر بدتمیزوں کی زبان نہ بن سکے تو وہ زبان ہی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اہل علم کی زبان نہ بن سکے وہ زبان ہی نہیں ہوتی. وہ زبان ہی نہیں ہے جس میں ماں بچے کو لوری نہ دے سکے اور آپ دشمن کو گالی نہ دے سکے. وہ زبان ہے جس میں غصے کا اظہار ناقص رہ جائے اور محبت کبھی ناقص رہ جائے، احساسات کی سطح پہ وہ اتری نہ ہو، دوسرے کے احساس میں ہلچل نہ مچا سکے. وہ زبان ہوتی ہے. گونگے آدمی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی وہ آدمی گونگا ہے جس کی گالی دوسرے کو جو ہے وہ جان لینے اور جان دینے تک غصے میں نہ لے آئے. وہ آدمی بھی گونگا ہے جس کے اظہار محبت سے دوسرے کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. وہ گونگا ہے جو اپنے اور سامنے والے انسان کے سبجیکٹ کے درمیان زبان کو لینگویج کے برج کی طرح استعمال نہ کر سکے. دو کٹے ہوئے یہ انسانوں میں انفرادیت اور یہ سارے وکھرے وکھرے پنجروں میں چوہوں کی طرح بند ہیں اپنی اپنی ذات کے پنجرے میں. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سب ہم یہ جو بند ہیں، اور آئندہ بھی ہم بند ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو ان پنجروں کے درمیان برج تو زبان ہے. میرا سبجیکٹ اور آپ کے سبجیکٹ کے درمیان کوئی راستہ نہیں سوائے زبان کے. سر اگلا منطقی سوال پہ یہ بنتا ہے کہ اس ذوق کو بڑھائیں کیسے ہم اپنے اندر، کیونکہ اب معاشرے نے ہمیں تھوڑا سا ناقص کر دیا اس طرح سے. تو اس ذوق کو کیسے بڑھایا جائے؟ کیا مطالبہ کر کے کتابوں کا، یا اہل علم کے پاس بیٹھ کے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آپ کے لیے تو حل یہ ہے کہ آپ مجھ سے ملتے رہا کریں. آپ کا تو یہی حل ہے. باقی کسی نے پوچھا تو اس کو بتا دو. نہیں، یہ صرف شادی کے لیے، صرف شادی کے لیے یہ نہیں جو پوچھے. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ بالکل مطمئن ہوں اس حل کے ساتھ. آدمی بناتے ہیں. آپ میری تعمیر کریں گے، میں آپ کی. ہر آدمی ایک ہاتھ یعنی ایک طرف سے بن رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بنا رہا ہوتا ہے. یعنی جو حضور نے فرمایا نا کہ نیچے والا ہاتھ نہ بنو، اس کا مطلب ہے کہ صرف نیچے والا ہاتھ نہ بنو، ورنہ ہر کوئی نیچے والا ہاتھ ہے. کہ محض لینے والے نہ بنو، ایک ہاتھ سے لو ایک سے دو. تو جو صرف لینے والا ہے وہ گھٹیا ہے. اور کون ہے جو لینے والا نہیں ہے؟ نیچے والا ہاتھ کون ہے جو نہیں ہے؟ تو وہاں مطلب یہ ہے کہ آپ سے فرمایا نیچے والے ہاتھ، یعنی صرف نیچے والے ہاتھ مت بنو. تو ہر آدمی کچھ لیتا ہے کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی ایک دوسرے کی تعمیر کرتا ہے، ہم سب مل جل کر. ٹھیک ہے. اب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. یہ اکبر کا شعر ہے نا، آدمی بناتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. تو محض لفظ کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ تعلق کی ضرورت کو پورا نہ کرے. تو اس کے لیے ایک انسان چاہیے. زبان انسانوں میں وجود میں کیوں آئی؟ یہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ زبان انسان میں وجود سے وجود میں آئی ہے تعلق کی ضرورت کے تحت. جو آدمی زبان میں جتنا ناقص ہوگا تعلق میں اتنا ناقص ہوگا. یعنی زبان کا نقص اصل میں تعلق کا نقص ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے شدید ترین غصہ آئے اور جس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے اس کی توہین کے الفاظ میرا ذہن تخلیق نہ کرے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی سے شدید ترین محبت محسوس ہو اور وہ میرے احساسات میں جا کے میری زبان کو غیر متحرک رکھے؟ یعنی زبان کی استعداد کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو یہ ہو رہا ہے. تو لوگ اپنے ہر اظہار میں ناقص ہیں سوائے چڑچڑے پن کے. یعنی جس کا اظہار ناقص ہو جاتا ہے نا وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. اور چڑچڑے پن کا مرض عام ہے. لوگ عام طور پہ چڑچڑے. تو چڑچڑا کون ہوتا ہے؟ جو اظہار میں ناقص ہو, جو ایکسپریس نہیں کر. چیخ کون مارتا ہے؟ تو جو اپنی بات کو اظہار دے سکے, ظاہر ہے کہ اس میں چڑچڑا پن نہیں پیدا ہوتا. اچھا, تو واقعتاً جو اس دور میں اپنے احساسات کو اظہار دے سکے, اس دور میں ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جنگ افغانستان میں اور فلاں پیٹرول پمپ پہ اور آٹے کی بوری پر میڈیا میں اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور فلاں ڈھماک کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی. جنگ زبان میں ہو رہی ہے اس وقت. جو مذہبی حضرات ہیں وہ اپنے احساسات کو اظہار نہیں کر پا رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کر پا رہا. دوسروں کی یہ ضروری نہیں ہے, مطلب دوسروں کو جذبات چاہیے نہیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام چلا لیں گے نا. تو یہ جو کہا لوگوں نے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جواب صرف دیا جا سکتا ہے, اب یہ بات اب ناراض نہ ہوئیے گا آپ لوگ, ویسے جنہوں نے کہا ہے انہی کو جا کے پھر کہیے گا, لیکن یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حل, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کی بقا کو خطرہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود کوئی ایسی چیز ہے, اس کا استعمال اتنا بے دریغ اور وہ ہو رہا ہے نا. جیسے انہوں نے کلوننگ کا شروع کیا کام, تو اب یہ بے تحاشا اگر بڑھنا شروع ہو جائے, یا ایٹم بم بنا لیا, ٹیکنالوجی کا بہت بڑا معجزہ تھا, چلاتے ہی چلے جاؤ ایٹم بم, تو یہ ہے نا. تو ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ خود گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت کہ کیا کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری طرف کیا شے ہے, اور اس میں کیا چیز لیک کرتی ہے؟ کانشیسنس, احساسات, جذبات. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نہیں ہوتے. تو اب انسانیت کی بقا کہاں ہے آج؟ اگر آپ جذباتی وجود اور احساساتی وجود ہونا انسان کا نہیں مانیں گے, اور صرف انسان کا عقلی, منطقی اور لاجیکل ہونا ہی انسان کا مانیں گے, تو اس میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو پچھاڑ دے گی. ہاں, تو آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ کا انسان ہونا مشین سے افضل ہونا کیسے ہے؟ جیسے ایک ڈبیٹ ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکیٹری اور سائیکالوجی میں سائیکیٹری کو کیوں فضیلت سائیکالوجی پہ حاصل نہیں ہے, کہ یعنی وہی بات جو کئی دنوں کی کاؤنسلنگ سے میرا مسئلہ حل کرتا ہے ایک سائیکالوجسٹ, وہ 2 گولیاں کھا کے میرا حل ہو جاتا ہے اگر, تو کیا مسئلہ ہے کہ میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ تو یعنی ایک مسئلہ ہی حل کرنا ہے نا آپ نے. تو اب جو دوسری طرف کے قائل لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں نا کہ ہم کیسے کہیں کہ انسانیت کی بقا کی ضرورت ہے, کہ آپ ادر ڈیپینڈنٹ کم سے کم ہوں. ادر ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ انسان کا ڈیپینڈنٹ ہونا, یا خدا کا, یا چلو جو خدا کو نہیں مانتے, لیکن آپ کی پوری ایگزسٹنس جو ہے وہ مطلب آپ کے اندر کا انسان زیادہ سے زیادہ محتاج ہوئے چلا جا رہا ہے. مطلب آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ کہاں گئی؟ تو اب کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ مشین, پہلے مشین آئی تو مرد عورت کا ایک فرق تھا, مرد عظیم ہے عورت ناقص ہے, کہتے رہے مرد اعلیٰ مرد اعلیٰ. اب جناب وہ آ گئی مشین, تو مسلز تو گئے, فارغ ہو گئے, مشین نے اس کی ضرورت ہی ختم. پہلے مسلز کی ضرورت تھی, دنیا مسلز پہ چل رہی تھی, تو اب وہ گئی بٹن. اب اس کے بعد ذہانت ایک تھا کہ انسانوں کے پاس ہے, اور دوسری وہ نہیں, تو اب وہ بھی گئی, مشین لے گئی. اب انسان ہونا شرف وہ زبان میں ہے. انسان زبان بولنے والا ہے, احساسات رکھنے والا ہے, یہ روتا ہے, یہ خوش ہوتا ہے, اور اس کو تعلق بھی ایسے ہی انسانوں سے چاہیے جو احساسات جن کے زندہ ہوں. آپ کو تجربہ ہوتا ہوگا کہ جدید آدمی بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کہ مطلب آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو یہ لگے کہ کل ملا تھا مجھے آج ملا ہے. دونوں ملاقاتوں میں میں نے دیکھا کہ یہ ایک سا ہے, لیکن یہ درمیان میں کہیں مر گیا ہے. یعنی احساساتی موت جو انسانوں کی واقع ہوئی ہے
تو ان کی زندگی اس طرح کی اب ہو گئی ہے کہ کل اور آج ہماری دونوں ملاقاتیں سیم اس میں ہوں گی، کوئی کمی بیشی نہیں محسوس ہوگی، لیکن ایک اندر کا آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مل تو تمہیں کل کی طرح رہا ہے، سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، لیکن رات یہ کہیں مر گیا ہے، مشینوں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ مر نہیں گیا، زندہ ہے، کوئی مشین پہ نہیں چل رہا، یہ اندر کی تعلق، اندر کا آدمی مر گیا ہے اس کا۔ وہ جس سے تعلق، دیکھیں ہم تمام لوگ اس میں بات کرتے ہیں، ہم جو بھی ہیں اس وقت، کسی نے کوئی نام رکھا ہوا ہے، کوئی علاقے کا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی رنگ ہے، کوئی حلیہ ہے، کوئی یہ سب کچھ ہم نہیں ہیں، یہ سب بدل سکتا ہے۔ میں کہیں اور ہوتا، آج میرا رنگ کوئی اور ہوتا، میری زبان کوئی اور ہوتی، میرا پیدا ہوتے ہی مجھے کہیں اور بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے، میرے خیالات اندر کے بھی اور ہوتے، میرے اظہار بھی اور ہوتا، میرا تعلقات اور ہوتے، میرا لباس اور ہوتا، میرا وہ کہیں اور رہ رہا ہوتا، زبان اور بول رہا ہوتا، سب کچھ الگ ہوتا، لیکن میں تو یہی ہوتا نا، جو آج ہوں وہی ہوتا۔ تو وہ کہاں ہے؟ یہ سبجیکٹو سیلف جو ہے یہ کہیں وہ گیا، ختم ہو گیا، یعنی سبجیکٹ بھی وہ جو دوسرے سے تعلق اس کا تقاضا ہو، یہی آگے جا کے پھر خدا سے بنتا ہے۔ تو ہم جب عرض کر رہے ہیں کہ یہ سب زبان میں ہے بھائی، لفظ ایجاد ہوتے ہیں، لفظ بولے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ انسانوں کو انسانوں سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کو خیالات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں، میرے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، زبان اس لیے، اگر میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو مجھے زبان کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگوں کی زبان کی صلاحیت کیوں مرتی جا رہی ہے؟ تعلق ہی ایک دوسرے سے کوئی نہیں، میں نے آپ سے کیا کہنا ہے جو مجھے زبان چاہیے؟ پرانے لوگ تھے نا، اب سر رات بیٹھ کے ان سے بات کرتے رہے تو انسان سے بور نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں کے پاس 2 منٹ آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ مردہ احساسات، یعنی زندہ لاشیں ہیں، جدید لوگ زندہ لاشیں، بظاہر زندہ ہیں، مردہ ہیں، اسی لیے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ مطلب انسان کو یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ انزائٹی، یہ کیوں ہے؟ انسان کو انسان نہیں مل رہا، اور نہ کوئی دوسرے کی ضرورت یہ پوری کرنے کو تیار ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ انہوں نے اصل میں ڈوپامین کو جو ہٹ کیا ہے نا، پوری وہ تو چلو انہیں نام سجھا دیا نا کوئی لوگوں کو، وہ بھی اب کوئی نام رکھ دیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا، لیکن اصل مسئلہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعلق، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کریں، نشیوں میں ہوتا ہے ایک دوسرے سے، نشیوں کا ایک دوسرے سے بہت تعلق ہوتا ہے ان کا۔ یہ جو لوگ ہیں نا، جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو گولیاں کھا رہے ہیں جا کے اور پھر جاتے ہیں نشے میں، تو یہ نشہ کیا کرتا ہے؟ ان کے خود غرض سبجیکٹ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ جو وجود پر سبجیکٹ کا جو ایک غلبہ تھا نا،
سر یہ جن لوگوں یہ صرف ایک بات میں چھوٹی سی کرنی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے خود کو بھلانا، خود کو بھلانا، لیکن یہ خود کو بھلا کر جس طرف جاتا ہے نا، وہ اب کون ہے، اس کی بقا کا انحصار اس پر ہے. یعنی خود میں تو یہ رہ ہی نہیں سکتا. نشہ کیا ہے؟ خود کو بھلانے کی خواہش ہے، خود سے نکلنے کی تڑپ ہے. جو نہیں مانتا پھر وہ نشے تک جاتا ہے. خودکشی کیا ہے؟ خود میں گھٹ گھٹ کے پھنسا ہوتا ہے، دم نکل رہا ہوتا ہے، خود میں گھٹا ہوتا ہے اندر. یہ خود سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بھلانا چاہتا ہے. لیکن اپنے آپ سے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. اب اپنے آپ سے نکلنے کے بعد کدھر جانا ہے یہ نبی بتاتا ہے آ کر. ورنہ اپنے آپ میں تو نہیں رہ سکتے بھائی. جو آپ کہہ رہے تھے نا، نشئی کیا ہوتا ہے؟ نشئی تعلق میں یعنی ایک نشئی کبھی نشے پہ اس کا زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. وہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، سب کرتا ہے. لیکن دوسرے نشئی کو نشہ دے دے گا، وہی شیئر کرے گا. لوگوں کو دولت پہ دولت شیئر کرتے ہیں لوگ، ہاں. لیکن کیا ہے، وہ خود سے نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہیں کا رہا نہیں ہوتا. آدمی خود میں خود پرستی، خودکشی ہے، تمام نفسیاتی امراض کی جڑ ہے. اپنے اندر مبتلا ہونا، اپنا عاشق بننا، اپنے ہی آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سنوارتے رہنا، ٹھیک ہے، محبوب بننے کی خواہش تمام امراض کی بنیاد ہے. اور محبوب بننے کی خواہش کس میں ہوتی ہے؟ جو اپنا طواف کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو رکوع کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا رکوع، اپنا سجدہ، اپنی ہی ذات کا طواف. لیکن مذہب نے ہمیں آ کے سکھایا ہے کہ نہیں، خود سے نکلنا تو انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد اب بھٹکنے کا خطرہ ہے. اب کہاں جائیں گے؟ اب نبی کہتا ہے کہ اب آؤ تمہیں لے کے جاتے ہیں. وہ صراط مستقیم اگلا یہاں سے شروع ہوتا ہے. اپنے سے تو نکل آئے، یعنی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ ہوگا ہی ہوگا، یا دوسرے کے ہاتھوں ہوگا یا پھر اپنے ہاتھوں ہوگا. ٹھیک ہے، خود سے تو نکلنا ہے. اور جو جتنی دیر نہیں، آدمی بہت بدبودار ہے، بہت غلیظ ہے، یہ اپنے اندر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. یہ اپنی بدبو سے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، اس کا دم نکلتا ہے. یہ اپنے آپ سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اب بھاگنا پاگلوں کی طرح نہیں ہے نا، پھر صراط مستقیم پہ بھاگنا ہے. بس یہ جدید آدمی ایک صحیح جگہ پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ سے تنگ ہے، اپنے آپ سے شدید محبت کرتا ہے اور اپنے آپ سے شدید نفرت کرتا ہے. اپنے آپ سے نہیں نکلنا چاہتا، یہ ضد کر رہا ہے اور شدید بے چین ہے اپنے اندر، اس کو اب پھنسا ہوا ہے یہاں پہ. تو یہاں سے بس اس نے نکلنا ہے اور آگے پھر راستہ آسان ہے. نہیں، اقبال نے کہا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. تو بس باہر قدم رکھنا ہے. اس کی ہمت نہیں کر رہے، اس کی ہمت نہیں کر رہے. ہاں جی، سوال آپ کا سوال آپ کرنے. دو سوال ہے میرے. ایک تو یہ کہ بھائی قسمت اللہ کا فیصلہ ہے اور فری میں ول میرا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہو گئی ارسلان صاحب؟
سر ایک تو آپ نے کہا کہ الفاظ کا ذخیرہ اگر کسی انسان کے پاس ہو یا کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں اس کے پاس تو اس کو جو ہے نا وہ بن جانا چاہیے کیا موٹیویشنل اسپیکر. نہیں تو لیکن یہ نہیں لگتا کہ اس کے الفاظ میں بھی مطلب کوئی بناوٹ ہوتی ہے یا وہ ریالٹی نہیں ہوتی جو اندر سے جو احساسات ہوتے ہیں ہاں ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تصنع قدرتی فضائل ہی کا چربہ ہوتا ہے نا. لیکن مصنوعی تو وہ کچھ قدرتی ہوتا ہے نا جس کو مصنوعی بنایا جاتا ہے, تو اس کے مصنوعی بن جانے سے قدرتی کی اہمیت تو نہیں گھٹ جاتی. آج کے دور میں وہ قدرتی ہے نہ بھی ہو نا مکمل پھر بھی وہ کنوے کر جاتے ہیں مطلب آرٹیفیشلی کہ ہم ایسے ہیں یا ایسی ایکسپریشن دے دیتے ہیں. چھوٹے بچے میں بھی یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے انسان بہت بڑی شے ہے. اگر وہ اپنے نفس سے نکلا ہوا ہو نا تو اس کو یعنی آج ہی مولانا روم کا وہ میں ایک جو سن رہا تھا کہ کیا ہے وہ کیا یار قیامت شو قیامت راببی قیامت بن جو قیامت دیکھنا چاہتا ہے. قیامت دیکھنے کے لیے قیامت بننا پڑتا ہے. تو آپ اور آگے مولانا نے کہا کہ ہر چیز کو دیکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو تم دیکھنا چاہتے ہو نا حقیقت وہ بننے کی کوشش کرو تمہیں وہ نظر آ جائے گا ہے کہ نہیں ہے. بس اس میں بناوٹ نہیں ہو سکتی نا پھر. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عراق شام اور افغانستان یہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی, الفاظ کی جنگ ہو رہی ہے, زبانوں کی جنگ ہو رہی ہے. مطلب زبانوں کی نہیں, مطلب زبان میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ انگریزی اردو کی جنگ ہو رہی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا. کلچر کی جنگ بھی نہیں کہہ رہا میں. اچھا یہ مجھے یعنی اس پہ اچھی خاصی گفتگو کرنی پڑے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو سمجھا کہ یہ بات واضح ہوگی. زبان کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اندر سے جو مابعد الطبیعتی پن ہے اس کو یہ کھرچ کے نکال رہے ہیں, یعنی لفظ کے غیاب کو یہ ختم کرنے کے چکر میں, اور یہ پرانی زبان میں ہو نہیں سکتا. جیسے لفظ فقیر تھا سر, اس کو مطلب ایک دوسرے اس میں لے گیا, فقیر ایک عزت کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, لیکن آج کل اس کو مطلب نیگیٹو. میں آپ کا دل رکھنے کے لیے اس پہ ہاں کہہ دیتا ہوں. لیکن سر اس کے روٹ کون سے ہیں, کون سے روٹ ہیں یہ چیزیں مطلب اپلائی کرنے کے یا ان کو روکنے کے, اور ان پر قابض یا یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ان ساری چیزوں کے روٹ جو ہیں, راستے جو ہیں, یہ زبانیں جو اس طرح کی پروسیس ہو رہا ہے سارا, تو اس کے راستے کون سے اور کس کے پاس ہیں؟ سرمایہ دار کے پاس. اور وہ سرمایہ دار کے راستے کیسے بند کیے جائیں گے؟ وہ ایسے زبانوں کے ذریعے مطلب زبان کی لٹریچر کو بڑھایا جائے گا تو اب دیکھیں آپ نا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک دلدل میں اتر رہے ہوں تو اب پاؤں بھی اتر گئے, گھٹنے بھی اتر گئے, کمر بھی اتر گئی, ٹھیک ہے, لیکن سر ابھی ہے نا سلامت. اگر ہم کہتے ہیں کہ مطلب اس کا سر بچاؤ کہ سانس چلتا رہے کسی طریقے سے اس کو, تو اب ہمارے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں. پھر کم ہمارے یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر غلبہ حاصل قرآن الفاظ میں ہے کہ نہیں, الہامی کلام ہے, وہی الفاظ میں آئی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ وسلم کی حدیث الفاظ میں ہے. اب آپ کا اور انسانوں کا تعلق آپس میں الفاظ کی بنیاد پہ ہے نا. تو اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی. یعنی اب سوال یہ تھا نا کہ بچوں کا کیا کریں, کہ بچوں کو منطق پڑھائیں یا بچوں کو کون سے مولوی صاحب کی تقریر سنائیں یا کہاں بھیجیں بچوں کو, سکولنگ سسٹم بھی نہیں کر رہا سب. تو اب عرض کر رہے ہیں کہ ایک تشخیص یہ ہے کہ زوال کے بڑے اسباب میں سے یہ ہے, آپ اگر یہاں سے نچنت رہے تو آپ بچ نہیں سکتے. ہاں مطلب ایک آدمی کو کہیں بھی مارو نا تلوار یا پستول یا گولی مر جائے گا, لیکن اگر اس کے دل میں مارو, دماغ میں مارو, گلے پہ تلوار چلا دو, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی وجود میں اہم ترین ہوتی ہیں. وہاں سے کسی نے آپ کا بازو مروڑا ہوا ہے, کم خطرہ ہے, لیکن آپ کی گردن مروڑ لی آپ, ایک آدمی کو گولی لگی سیدھی دل میں, دوسرے کو 1 انچ ادھر,
ٹھیک ہے. بچت کے امکانات. اب ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ زبان اصل میں دل میں لگنے والی گولی ہے سیدھی. تو اب کیا کرنا ہے یہ مجھے کوئی پتہ ہے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں نا تشخیص کا کوئی فائدہ نہیں اگر علاج نہ ساتھ بتایا جائے. یہ بالکل فضول بات ہے. کوئی علاج تشخیص سے پہلے دریافت نہیں ہوتا. ہر علاج درست تشخیص کے بعد وجود میں آتا ہے جب لوگ اس پہ سنجیدہ ہو جائیں کہ مسئلہ یہی ہے, پھر علاج دریافت کرتے ہیں نا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تشخیص کے ساتھ علاج بھی پیدا ہو جائے. یا جس نے پہلے مسئلے کو سمجھا جاتا ہے, اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد اس کو سنجیدگی کہ یہ سنجیدہ ہے, پھر لوگ اس پر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ سنجیدہ ہے, وہ متفق ہو رہا اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. وہ جب حل اس مسئلے کا ڈھونڈتے ہیں تو اس کو علاج کہتے ہیں. یہ جو ایک عجیب سا, اچھا جی آپ نے بات تو بتا دی, اب کیا حل ہے؟ اچھا حل کوئی نہیں آپ کے پاس تو فضول بات ہے. نہیں, یہ کیا بات ہے؟ تشخیص پر سیریس ہو جانے والے معاشرے اپنے اور انسان اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ مسئلے کو مسئلہ مان لے, یہ اس کو حل کر لیتا ہے. جو مسئلے حل نہیں کر پا رہے ہوتے نا, جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, وہ اپنا مجھ صاحب نے کہا تھا, بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب وہ بڑے کے مسئلے بھی بڑے ہوں گے. مسئلہ مان لینے کا مطلب ہے کہ اس پہ یکسو ہو جانا کہ اب اسے حل کرنا ہے. تشخیص مسئلے کا ادراک ہو گیا. اب مسئلے کے ادراک کا مطلب کیا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں کہ مسئلہ ہے, میں اس کی قوالی کرنا شروع کر دوں, رونا شروع کر دوں. نہیں, اس کا مطلب اگلا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مسئلہ ہے, ہم اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں, اب ہم سنجیدہ ہیں اس کے حل پر. اللہ نے انسان میں جو تخلیقی صلاحیت کا رونا امرو ہے, پھر زبان پہ بات آ جائے گی گھوم گھما کے. یہ تخلیقی صلاحیت کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ تم کو اس دنیا میں مسائل مختلف طرح کے خدا یا بندوں سے تعلق میں اور دنیا سے تعلق میں پیش آئیں گے. مسئلے کی یہی نوعیت ہے نا, دنیا سے تعلق میں مسئلہ, انسانوں سے تعلق میں مسئلہ, خدا سے تعلق میں مسئلہ. یہ مسائل پیش آئیں گے, ٹھیک ہے. ان کا درست ادراک, ایک صلاحیت وہ چاہیے, اور پھر اس ادراک کے بعد ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. یہ تخلیقی صلاحیت ہے. اس تخلیقی صلاحیت میں ایک بڑا کردار زبان کا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ کل تخلیقی صلاحیت زبان میں ہے, اور یہ بات کون کر رہا ہے, لیکن ادراک کا ایک بڑا جو وہ ہے یا اظہار کا یا انسان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے, یہ لفظ میں ہے. غیر لفظی اظہار بھی انسانوں میں پائے جاتے ہیں, یہ موسیقی, مصوری, یہ سب. اور وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹیکسٹ ہے, چلو وہ بھی مان لیا ٹیکسٹ ہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہے آدمی کا دماغ, اور وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے بغیر لغو ہے. اب صرف یہی بات ہے کہ ایک مسئلہ ہے, یعنی ٹیکسٹ کو درست کانٹیکسٹ مہیا کرنا ہے. یہ مسئلہ ہے, اب اس کو حل کریں گے, جب یہ درست مہیا ہو جائے تو حل ہو جاتا ہے. چلیں جناب یہاں جماعت. جی حسیب صاحب. اچھا جناب, اب اجازت. سر میں بس جی. جی نہیں بتائیں 2 منٹ میں. ہاں نکل, مطلب لمبی بات اگر ہے پھر اگلی. نہیں, میں بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا کہ اب جو مسئلہ ہے, اگر اسی بات پر اتفاق نہ ہو کہ یہ مسئلہ ہے, یعنی مختلف جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان لوگوں میں ابھی تک اسی بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے زبان کا. جیسے وہ ایک مطلب ان کا نام نہیں لیتا, لیکن وہ بیسیکلی شارٹ درس نظامی وغیرہ کروا رہے ہیں آج کل, تو وہ تو ان چیزوں پہ الٹا آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھول جائیں بنانی زبانوں کو, مطلب کیا فارسی کیا ہوتا ہے, اور کیا آپ نے یہ چیزیں سیکھنی, آپ نئی چیزیں سیکھیں, اور جو پرانے لوگ تھے وہ آبسلیٹ ہو گئے. مطلب یہ بھی ایک بیانیہ ہے. تو میں مطلب یہ جدید بیانیہ ہے, بلکہ اس بارے میں اب کیا نہیں, ظاہر ہے کہ یہ ناسمجھی کی بات ہے, مطلب یہ ناسمجھی کی بات ہے. اب اس پہ کیا کہیں, لیکن اگر کسی کا اتفاق نہیں ہو رہا نا, تو اتفاق کروانا ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنی مانی ہوئی بات سے جو حل نکالیں نا, میں اب سارے متفق نہ ہوں جب تک, کیوں جی سارے متفق نہ ہوں اس وقت تک میں بیٹھا نہیں رہوں گا. متفق کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک میں مسئلے کی تشخیص پر اتفاق کرواؤں, دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی حل کرنے کی کوشش کریں. جب وہ حل ہوتا ہوا نظر آ جائے گا تو دنیا آپ سے متفق ہونا شروع ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تشخیص پہ رک نہیں رہے, صرف ہم ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی حل کے بغیر تشخیص
خود تشخیص حل کی طرف سیریس کرتی ہے، لیکن اس پر یہ نہیں کہ سارے عالم کا اتفاق ہو جائے. جن کا اتفاق ہے وہ اس سے نتائج پیدا کر کے دیں، تو جب نتائج پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے اتفاق ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بہت ناسمجھی کی بات ہے. مطلب میں اب کوئی ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط بات کر جاؤں زیادہ. یہ لوگ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ یہ کفر کو سمجھتے ہیں، یہ دین کو سمجھتے ہیں، کفر کو نہیں سمجھتے. تو جو آدمی دین کو سمجھتا اور کفر کو نہ سمجھتا ہو وہ کفری کا معاون بن جاتا ہے ناسمجھی میں. تو ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ سخت تبصرہ اس سے نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں اب وہ کون نکل آئے بعد میں. ٹھیک ہے جی حسیب صاحب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب وہ چلے ٹھیک السلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام علیکم. سر نماز کے بعد بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ نہیں آج نہیں